پسند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حلت و حرمت، حلال و حرام کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، اور کوئی اور اگر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے گرفت کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی دلداری فرماتے تھے، ان کا ذوق کا لحاظ رکھتے تھے، اور خوشگوار تعلقات کے لیے یہ سنگ بنیاد ہے کہ بیوی کے ذوق کا خیال رکھیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے، آج کے جدید اصطلاح میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں تعلقات زوجین میں خوشگواری کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے ذوق کا خیال رکھا جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد ہی ساری چیزوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، مرد ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، آج صبح ناشتے میں کیا بنے، دوپہر کا کھانا کیا بنے، رات میں کیا بنے، بیوی کا ڈریس کس کلر کا ہو، پھول کون سا ہو، گھر کا پینٹ کیسا ہو، اور ونڈو پر کرٹین کیسے لگے، سب مرد ہی ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بیویوں کی دلداری کرتے تھے، اس میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ بعض معاملات میں ہم گویا کہ ڈیوائیڈ کریں، کاموں کو تقسیم کریں، اور ان میں سے بعض چیزیں بیوی کے حوالے ہوں، وہ اپنے ذوق کے مطابق کریں، اور بعض چیزیں ہم اپنے حساب سے کریں گے۔ یہ تقسیم ہونا چاہیے میاں اور بیوی کے درمیان۔ مان لیجئے کہ میجر اور مائنر ڈیسیجن، بعض ڈیسیجن ہم لیں گے، گھر کب لینا، کہاں لینا، یہ ہمارا ہوگا۔ جب ہم گھر خریدیں گے تو اس میں پینٹ کیا کلر کا ہوگا، بیوی کے ذوق کے مطابق کرنے میں بہت اچھا ہے کہ اس کی دلداری ہو جائے گی۔ بیڈ کا کور اور کرٹین کے کلرز کیا ہونے چاہیے، اگر بیوی جو پسند کرتی ہے اس کے مطابق آپ کر دیں تو کیا برا ہو گیا؟ کیوں مرد ہر جگہ اپنا ہی ذوق ان پر مسلط کریں؟ کچن جو ہے وہ تو عورت کا خاص، پورا اس کی کل کائنات کچن ہے۔ اب کچن کے کیبنٹس کیسے ہوں، اس کا مائکہ کیسے ہو، اگر عورت کوئی ڈیزائن پسند کرتی ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کے رسول کے اسوے سے جو معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں کی دلداری کرنا، ان کے ذوق کا خیال کرنا، اسے آپ آج کے زمانے میں اپلائی کریں تو یہ سب چیزیں ہیں۔ بعض مرد ایسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، جب وہ کما کر لاتے ہیں باقی معاملے میں بیوی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تم جو بناؤ وہ تمہارا ذوق ہے، اور ہم اس معاملے میں کوئی چیز جو ہے مسلط نہیں کرتے۔ لیکن بعض شوہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ان کے گھروں میں مان لیجئے کہ کریلا کھاتے تھے، بیوی اگر کریلا نہیں کھاتی اور کھانے سے اسے الرجک ہوتا ہے تو بھی لازماً کریلا بنے گھر میں، اور بیوی کھانے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ذوق کے مطابق ایک دوسرے کے کھانے کے ڈائٹ میں بھی ہم فرق کر سکتے ہیں، سونے کے طور طریقے میں بھی ہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر لائٹ میں سوتا رہا ہو، شادی کے بعد بیوی ہو کہ بالکل اندھیرے میں سوتی ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے ذوق میں کہیں کمپرومائز ہونا چاہیے۔ اس سے لوگوں تعلقات زوجین میں خوشگواری آتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں بڑی جو ہے بہتری اور پائیداری آتی ہے کہ ایک دوسرے کے ذوق کا خیال رکھے، یا تو بیوی شوہر کے ذوق کا خیال رکھے، یا شوہر بیوی کے ذوق کا خیال رکھے اور وڈرا کرے بعض چیزوں سے۔ تو یہ پہلا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، اور اس واقعے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ نازل فرمائی، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ کہا کہ یہ جو تم خلاف شرع جب کسی بات کے لیے قسم کھا لیتے ہو تو ان قسموں کو توڑنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ خلاف شریعت کو یہ آدمی قسم کھا لیتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے کے لیکچر میں بات آئی کہ بعض لوگوں نے نادانی سے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانے کے لیے قسم کھا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا گویا ماں کے پیٹ پر سوار ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اس طرح کے خلاف شریعت، عقل کے خلاف اور بے وقوفی کی جو چیزیں ہوتی تھیں، اس طرح کے تمام جو خلاف شریعت جو قسمیں ہوتی تھیں، ان کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتایا کہ لا یعاقبکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یعاقبکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ یہ آیت نمبر 87 میں مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو تم قسمیں کھاتے ہو اور ایسے ہی قسمیں کھا جاتے ہو، بعض لوگ عادتاً چلتے چلتے کہتے ہیں میں قسم سے میں بات کہتا ہوں، واللہ یہ تو عام لوگوں کے اندر عادت ہے، ان پر گرفت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر۔ لیکن جو قسمیں تم سوچ سمجھ کر قسم کھاتے ہو، کسی بات کو نہیں کرنے کا عہد کرتے ہو، تو اس طرح کے قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ وَلَكِنْ يُعَاقِبُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ کفارہ توڑنے کا مطلب اس قسم کو توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ویسا کھانا جیسے تم کھاتے ہو، من اوسطی۔ تو ایک تو یہ کہا کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، اور کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہناؤ، اور تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرو،
اور اس کے بعد کہا اور تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، یا پھر جو ہے 3 دن کے روزے رکھیں. یہ کفارہ ہے قسم کو توڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، رہنمائی کر دی ہے کہ جو قسمیں شرع خلاف باتوں کے لیے لوگ کھا لیتے ہیں تو ان قسموں کو توڑنا چاہیے. اس کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو غریبوں کو کپڑا پہنانا، یا پھر جو ایک غلام کو آزاد کرنا، یا پھر جو ہے 3 دن کے روزے رکھنا. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا. یہ ایک واقعہ ہوا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. دوسرا واقعہ، یہ بھی بیویوں سے اللہ کے رسول کا اسوہ معلوم ہوتا ہے. تعلقات زوجین کی خوشگواری کے لیے اسوہ نبوی کیا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا اسوہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی. راز کی بات کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے پیچھے ٹٹولا ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ جس بات کو اللہ نے راز کہا وہ بات راز ہی رہنی چاہیے، راز کو ٹٹولنا نہیں چاہیے. اور وہ بھی ایک نبی اور اس کی بیوی کے درمیان بات ہو تو اس راز کو ٹٹولنا تو امتیوں کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. ہمارے والدین ماں باپ کے درمیان کوئی راز کی بات ہو تو اس میں مداخلت کرنا ہی غلط بات ہے. تو کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام، اس میں تو راز کے معاملے میں ٹٹولنا مناسب نہیں ہے. کہا کہ ایک راز کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی بیویوں سے وہ راز کی بات کہتے تھے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ راز جب آدمی کسی کو بتائے نہیں تو اس کا دل بڑا بوجھل ہوتا ہے، شیئر کرتا ہے آئیڈیاز کو، اور بیویوں کو بتانے کے نتیجے میں بیویوں سے بھی آؤٹ پٹ ملتا ہے، کچھ انفارمیشن ملتا ہے، ان پٹ ملتا ہے، اور ان سے بھی کوئی رہنمائی ملتی ہے. یہ کبھی بھی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کو لے جایا کرتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو اس میں بھی آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ رکھا. اور اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس صلح کے سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مطمئن نہیں تھے اور وہ احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ مت کہیے. اگر صحابہ اس وقت غم سے نڈھال نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دب کر صلح کیا ہے اور ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے صحابہ اکرام پر، تو آپ ان کو کچھ کہنے سے زیادہ آپ یہ کیجئے کہ حجرے شریف سے باہر تشریف لے جائیے اور جانے کے بعد آپ سر منڈوائیے، اپنا جانور ذبح کیجئے اور احرام کھول دیجئے اور نہا دھو کر معمولی کپڑا پہن لیجیے. آپ کر دیجئے، اسے دے کر دیگر صحابہ کرام کریں گے. اس لیے اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ڈسکس کرتے تھے، بات بتاتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ ایک تو ان سے کبھی فائدے کی بات بھی مل جاتی ہے، ان پٹ. ایک تو یہ ہے کہ آدمی راز شیئر کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی تو آدمی کا جو ہے قابل اعتماد ہو، کسی پر ہم اعتماد نہ کریں تو ایسا تو ممکن نہیں. اور اس سے تو انسان جو ہے صحیح معنوں میں اس کی نشو و نما نہیں ہوتی. ہم پرانے زمانے کے بڑے لوگوں میں دیکھتے تھے کہ بیوی کو کوئی بات نہیں بتاتے. باہر جاتے، کہاں جا رہے ہیں میاں جی، پوچھیں کہاں کہ باہر جا رہا ہوں. جا کر واپس آئے، کہاں کب آئے، کہاں ہے تو کہیں گیا تھا. کہاں گئے تھے یہ بھی نہیں بولتے، ہے نا. ان کی آمدنی کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیا کماتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم، شوہر کیا کرتے ہیں بیوی سے پوچھیں نہیں معلوم. کہیں باہر جاتے ہیں، شام میں واپس آتے ہیں، کیا کرتے ہیں بیویوں کو معلوم نہیں. ایسے بعض مرد ہوتے ہیں جو بالکل جو ہے وہ اس طرح سے اپنے عورتوں پر ہوتے ہیں کہ کوئی بات ان کے سامنے منکشف نہیں کرتے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. صحیح طریقہ اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو راز کی بات بتاتے تھے، اپنی بیویوں کو قابل اعتماد سمجھتے تھے اور ان سے شیئر کرتے تھے آئیڈیاز کو. یہ ایک دوسرا پہلو جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اللہ کے رسول کا اسوہ جو ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے. اب اس میں اور نوٹ کیجئے، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. پہلی بیوی کو آپ نے بتایا، پہلی بیوی نے وہ راز کی بات دوسری بیوی کو شیئر کیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ دیکھیے پہلی بیوی کو آپ نے ایک بات بتائی، راز کی بات تھی، اور پہلی بیوی نے دوسری بیوی کو یہ راز کی بات منکشف کر دی، ان پر گویا کہ افشا کر دیا اس راز کو. اب اس کے بعد یہ ہے کہ عرف بعضہ وعرض عن بعض. اللہ کے رسول نے گرفت کی اپنی بیوی کی، لیکن گرفت کرنے کا طریقہ دیکھیے. یہ بھی اسوہ یہی ہے کہ بعض معاملات میں ہو سکتا ہے چوک ہو جائے بیوی سے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لتے لے ڈالے جائیں، ڈانٹ دیا جائے، گالم گلوچ کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تم ناقابل اعتماد ہو، تم پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور صرف بیوی پر نہیں، پھر آدمی جب غصے میں آتا ہے تو عورتوں کی ذات ہی ایسی ہے، عورتوں کی صنف ہی ایسی ہے، ناقابل اعتماد ہے، سارا خاندان سارا کنبہ کو